بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3657۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2442۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسیعت کو بھر دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 534۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ میں دو بھلائیاں ہیں، یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ بحوالہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ صدقے کی آسان صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 2، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ نمبر 3، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 4، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 5، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 6، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1956۔ تکبر کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 267۔ بے مقصد چیزوں کو چھوڑنے کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ بحوالہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ والدین سے حسن سلوک جنت اور ان کی نافرمانی جہنم۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3662۔ لوگوں کے کام آنے کی توفیق رب کا کرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو لوگوں کی ضروریات اس کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ بحوالہ کنز الاعمال۔ بیٹی سے بے پناہ محبت سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5230۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا اجر۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को किसी मुसीबत में तसल्ली दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज्जत का जोड़ा पहनाएगा। बहवाला सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 1601। इस्लाम की हालत में बुढ़ापे तक पहुंच जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम में बूढ़ा हो जाए तो क़यामत के दिन ये इसके लिए नूर बनकर आएगा। बहवाला सुनन तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 1634। हया और कम गोई के सबब इंसान बहुत से गुनाहों से बच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया और कमगोई ईमान की दो शाखें हैं, जबकि फहश कलामी और कसरत कलाम नफाक की दो शाखें हैं। बहवाला सुनन तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 2027। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।